اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آج ہم سورہ رحمان کی آیات نمبر 37 سے، جس کا تھوڑا ذکر ہو چکا تھا، آغاز کر رہے ہیں، اور آج محرم الحرام کی دو، بعض کیلنڈر کے اندر شاید ڈیفرنٹ ڈیٹ ہو، 1444 ہجری، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو ہوئے 1444واں سال ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، 9ویں اور 10ویں یا 11ویں محرم کو عاشورہ کا روزہ، جو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی اور کفارے کا سبب بنتا ہے، اور ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ روزہ عربوں کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا، تو اگر آپ رکھ سکتے ہیں دونوں روزے یا ایک رکھ سکتے ہیں 9 اور 10 کو، یا 10 کو 11 کو، تو رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس میں کربلا کی ٹریجڈی بھی ہوئی، جس کو لوگ کمیموریٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کیا لیسنز ہیں ہماری انڈیویجول لائف کی پر، اور ایز اے مسلم امہ ان کی پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام کیے ان پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی ان آیات کا، اور آیت نمبر 37 سے پہلے انسانوں کو چیلنج کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے،
جو اللہ کے لاز ہیں نیچر کے، اور اللہ کی جو مطلب ایک کنگڈم ہے، اس سے اگر باہر نکلنے کی کوشش کریں، ان کو اوپن دعوت ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نہیں کر سکیں گے وداؤٹ اتھارٹی، اور اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو اس بات کی اجازت ملے تو تب۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ذکر ہوا قیامت۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی، قرآن پاک میں، حدیث میں اس کے بارے میں مختلف مقامات پر تفصیلات بیان ہوئی ہے، اور یہ جو مناظر بتائے گئے ہیں یہ بہت ہی خوفناک ہیں ویسے، اور یہ مناظر جب واقع ہوں گے تو اس وقت بچے جو ہے وہ شیر خوار بچے وہ کیا ہو جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں گے ویسے، قرآن کا آتا ہے وہ شیر خوار بچے انفینٹس will become old، یعنی اتنی اس کی وحشت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ تو اس کی منظر کشی اللہ نے اس طرح فرمائی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان سپلٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو کیا ہوگا کہ یہ روزی ہو جائے گا، اس کی شکل گلاب کی طرح بن جائے گی آگ کی وجہ سے، اور پھر جو ہے کدہان، اور یہ جو مطلب ہے کہ تیل جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو حالت بنتی ہے، دہن سے ہے جس کو کہتے ہیں تیل کو، تو بوائلنگ مطلب ہے آئل، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا اس وقت اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ ترجمہ کریں اللہ کی کون کون سی قدرت ہے، ان کا انکار کرو گے، اور جو باتیں انسانوں کو پیغمبر یا پیغمبروں کی تعلیمات الہامی یا ان کی جو اپنی سیرت کی ہے، حدیث کی باتیں ان میں جو بتائی گئی تھی، انسان ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا تو انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یوم تحدث اخبارہا، اس دن زمین کے سینے میں جتنے بھی راز ہوں گے وہ تمام ڈسکلوز ہو جائیں گے۔ تو زمین نے بہت سی باتیں انسان کی جو ہے وہ سٹور کی ہوئی ہے، اور یہ سٹور اور ڈیلیٹ اور سیو کرنے کا یہ کنسپٹ آج کل آیا ہے، یہ ڈاکیومنٹس ڈیلیٹ ہو گئی ہے، اس کو میں نے سیو کر لیا، اس کو میں نے کاپی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انویزیبل نظام بنایا ہے کہ انسان کوشش کرے گا بھی تو وہ چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس زمین کے سینے کے اندر محفوظ ہوگی، اور زمین ان کو اس دن باہر کرے گی۔ الحفیظ والامان، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز نہ تو انسان سے اور نہ ہی جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو پھر حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا کہ یہ آپ نے کام کیے تھے، اور یہ تمام باتیں آپ کے حساب کتاب میں ہیں۔ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس مجال نہیں ہوگی انکار کرنے کی،
وہاں سوال تو یہ ہوگا کہ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا. یہ تو بحث نہیں ہوگی کہ یہ کام آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس کے تو انڈینائبل ایویڈنسز ایک سے نہیں کئی ہوں گے، وٹنسز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر حکمت یہ ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ. No human being, no jinn is going to be questioned about their sins. ٹھیک، بلکہ وہ سنس تو سامنے دفتر ہوگا، لیکن سوال یہ ہوگا کہ why you did do, why you didn't do that. تو یہ ایک بہت بڑا خوفناک منظر ہوگا اور انسان پیچھے نہیں دیکھ سکے گا، اور اس کے آگے جو ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے. یعرف المجرمون بسیماہم، اور جو کرمنلز ہیں، مجرم، وہ پہچانے جائیں گے. دے آر گوئنگ ٹو بی ریکگنائزڈ بسیماہم. ان کے جو مارکس ہوں گے، جن نشانیاں جو ہوں گی، ان سے وہ پہچانے جائیں گے. اور سیما سے مراد یہ ہے کہ نشانیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، کہ انسان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف ہے، بے چین ہے، ڈسکمفرٹ ہے. تو جو مجرم ہوں گے ان کے چہرے بتائیں گے اپنی حالت خود سے. ان کی جو حالت ہوگی، جو ان کی کیفیت ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے. اور یہاں دیکھیں حکمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے، مذنب کا لفظ استعمال. مجرم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایسے کام کو کرتا ہے کہ جس کو کرنے سے سزا ملتی ہے اور جس کی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ انسان مجرم کہلاتا ہے، کرمنل کہلاتا ہے. دنیا کی کورٹ میں بھی اور اللہ کی ججمنٹ میں وہ لوگ مجرم ہوں گے. انسان جو ہوں گے، جنات ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن یہ مجرم کے ٹائٹل سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محسن، متقی، مومن، مسلم، جی یہ ٹائٹل جو ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے. جیسے سورہ احزاب میں ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. مختلف مطلب صفات جو ہے بیان کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجرم کے ٹائٹل سے بچائے. اور جو لوگ مسلمان ہوں گے، جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، ان کے اندر بھی خوف تو ہوگا، لیکن ان کے اندر خوف کے ساتھ امید ہوگی اللہ کی رحمت کی، اللہ کی معافی کی. اور یقین ہوگا کہ جس دن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا. ہم نے اپنی بساط پر جو نیک کام کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور ہمیں مطلب ہے کہ سیپریٹ کیا جائے گا مجرموں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ ان کو تو نہیں کہیں گے جی آپ تشریف لائیے. یؤخذ بالنواسی، نواسی کہتے ہیں پیشانی کو، تو ان کو پیشانی سے پکڑ کے کھینچا جائے گا. والاقدام، اور پاؤں سے گھسیٹا جائے گا. تو یہ ان کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ ہوگا کہ جیسے ان کو پکڑا جائے گا تو اس حال میں ان کو لایا جائے گا. اور پاؤں میں جو زنجیریں ہیں اور گلے میں جو مطلب ہے توق ہے، اس کا بھی تو مطلب ہے سورہ یاسین وغیرہ میں اغلال جو ہے وہ ذکر ہے، تو وہ تو مطلب ہے ایڈیشنل وہاں پر بیانات ہیں. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا انکار کر سکو. یعنی دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا انکار
और फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह की कुदरतों को जब देखेंगे आप, अल्लाह ने जो चीज़ें जिनका वादा फरमाया था वो जब होंगी, तो इंसान के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। हादिही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून। देखें, मुजरिम का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल, युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम जो है दे विल बी नोन अपनी जो मार्क्स होंगे। फिर फरमाया ये वो जहन्नम है जिसको मुजरिमीन क्रिमिनल्स दुनिया में झुठलाते, इनकार करते थे कि ये दुनिया, ये बात जो है ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसी कोई चीज नहीं है जन्नत और जहन्नम है। या इतनी खुशफहमी थी कि जहन्नम तो होएगी नहीं, अल्लाह तो इतना मेहरबान है, करीम है, वो अपने बंदों को, जो उसके, जो इंसान जिस तरह बच्चों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उससे भी ज्यादा करीम है। तो उसने जहन्नम क्या कंसेप्ट है, ये तमाम जो मतलब है कि मिस कंसेप्शन है और खुशफहमियां हैं, ये तमाम की तमाम जो है वहां पर नेस्त नाबूद जाएंगी। और फरमाया ये वो जहन्नम है जिससे मुजरिमीन दुनिया में इनकार करते थे। अल्लाह की पनाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल जन्नत व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाह, हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं और इस बात का भी सवाल करते हैं कि जो अमल और जो कौल जन्नत के करीब ले जाए उसकी भी हमें तौफीक दे। व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। और हम आपसे पनाह लेते हैं जहन्नम की आग की और हर वो बात जो बात हो या अमल हो कि जो हमें जहन्नम की तरफ ले जा सकता है। तो ये उनके साथ होगा और उनकी फिर क्या होगा, यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। ये मुजरिमीन का क्या हाल होगा, यतूफून जैसे कि आप कहते हैं तवाफ करते हैं काबा शरीफ का, मीन्स गोइंग अराउंड, वो उनके आस पास जाएंगे, कहाँ पर, इस जहन्नम के आसपास, वबैन हमीम आन, और हमीम एक दो है, देखें, जहीम है, जहन्नम है, और एक है हमीम, हा मीम या मीम। हमीम के माने एक ये होते हैं गहरा दोस्त जी, उसको भी हमीम के माने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमीम के माने में यहाँ पर है खौलता हुआ, बॉइलिंग वाटर। और आन के माने में है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड बॉइलिंग वाटर। उसकी शिद्दत को बताने के लिए सिर्फ लफ्ज जहन्नम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये भी फरमाया कि बॉइलिंग वाटर होगा। जब इंसान बहुत ज्यादा गर्मी में मुब्तला हो तो इंसान को सबसे पहले जो मुश्किल पेश आती है वो प्यास लगती है, और इंसान पानी न पिए तो हम दुनिया में कहते हैं कि डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के साथ और कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको पानी जो पेश किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, वो बॉइलिंग वाटर हो। और उस बॉइलिंग वाटर जब इंसान की बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी आंतों का क्या हाल होगा, और उसकी जुबान का और उसके लबों का क्या हाल होगा। ये तमाम की तमाम जो कैफियत है, मंजरकशी है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने की है। और एक मुसलमान को ईमान बिल गैब के तकाजे के तहत इनको मानना चाहिए। अगर नऊजुबिल्लाह हम नहीं मानते हैं तो हमारा ईमान जो है वो कामिल नहीं है, और उसके अंदर अगर शक है तो ये निफाक की अलामत है, और ये ईमान इस्लाम जो है वो नहीं कहलाता है। फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमतों और उसकी कुदरतों को तुम लोग जो है वो झुटला सकोगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यानी वार्निंग दी है किन लोगों को कि जो अजाब के मुस्तहिक होंगे अल्लाह तबारक व तआला की। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में अक्सर ऐसा होता है कि कंपैरिजन होता है, जिन लोगों का बुरा अंजाम होगा उनके बारे में होता है, जिन लोगों का अच्छा अंजाम होगा उनका भी जिक्र हो जाता है। तो अब ये उन लोगों का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने
اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. اور یہ قرآن کے اندر جو ہے نا، یہ یعنی انسان کو وارننگ بھی دی گئی ہے اور گلیڈ ٹائڈنگ بھی دی گئی ہے. تو اسی مطلب ہے کہ سٹائل کے مطابق اب اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کن کا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے گا. اور یہ تقریباً سورت کے آخر تک جو ہے یہ انعامات کا ذکر ہے. یہاں سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کا مظاہرہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باغات عطا فرمائے. یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں کہ انبیاء کرام، اولیاء، صلحاء، نیک لوگوں کو وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا مقام، تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں یہ مقام مینز دس پلیس. مقام کا معنی یہ ہے، یہاں انگلش میں اردو میں کریں گے اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ. مقام تو یہاں مقام کا معنی وہ نہیں ہوگا کہ فلاں جگہ، یہاں مقام کا معنی ہوگا کہ اللہ کے سامنے اسٹینڈنگ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف انسان میں پیدا ہو جائے اور اس خوف کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچ جائے، تو ایسے لوگ ایمان رکھتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جنتیں یعنی 2 باغات عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے متقین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام جو ہے وہ رکھا ہے، کیونکہ یہ انعام ہے. کس کا انعام ہے؟ کہ جس نے اللہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے سنا ہے، پڑھا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات کا جواب دینا ہے وہاں. اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس احساس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچے، اللہ کے خوف سے بچے، تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باغات عطا فرمائے. اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں. مثال کے طور پر جو مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو 7 خوش نصیب انسان ہوں گے جن کو قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں پناہ ملے. 7 خوش نصیب انسانوں میں 2 وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو دیکھے بغیر محض تصور اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ سے خوف کا مظاہرہ کیا. ایک وہ انسان جو تنہائی میں تنہا ہو، کسی مجلس میں نہ ہو، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے اگر اس کے آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوں گے قیامت والے دن، اور وہ آنسو اس کو اس دن پناہ دیں گے عرش الہی کے سائے. ایک تو یہ ہے ویسے. اور ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان جس کو ایک مالدار اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس کو اس گناہ سے بچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتے تھے. لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو اس خوف سے، اس گناہ سے وہ بچ گیا. اس کے پاس اپرچونٹیز تھیں کہ وہ اپنی جسمانی لذت کا انتظام کرتا، سامان اس کے پاس تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس گناہ سے اجتناب کیا. تو علی ھذا القیاس ایک مسلمان کے پاس
حرام کی چیزیں ہیں، شراب کی ہیں، دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن وہ ان سے پناہ مانگتا ہے، ان سے بچتا ہے، تو یہ اس کا امتحان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو دنیا میں جو مشقت اٹھانی پڑے گی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اس کی جو ہے مطلب ہے کہ عزت افزائی فرمائے گا اور اس کو انعام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام تو ماشاءاللہ ان کے مقامات تو بڑے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے اندر خوف تھا اللہ کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیاری حدیث ہے یہ، خوف خدا کے بارے میں اور اپنی آخرت کی فکر کو پریورٹی دینے کے بارے میں کیا فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ من خاف ادلج، جس شخص کے اندر خوف ڈر ہوتا ہے، ادلجا وہ رات کی تاریکی میں اس کے پہلے حصے میں وہ سفر کرتا ہے۔ کیوں سفر کرتا ہے؟ کہ جلدی سے اس خطرناک علاقے سے گزر جائے کہ جہاں ڈاکو قافلوں کو، مسافروں کو لوٹتے ہیں، تو تاکہ جلدی سے نکل جائے اور وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ دیکھیں اگر جتنی تاریکی ہوگی تو اس کے اندر زیادہ رسک ہیں، چانسز ہیں کس کے؟ ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے کے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ ومن ادلج بلغ المنزل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں پہل کرتا ہے اور دیر نہیں کرتا ہے، فوراً نکل جاتا ہے، بلغ المنزل، that person will reach their destination، کیونکہ اس نے اپنی حفاظت کے سامان بنائے ہیں اور عقل مندی کا، احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کیا فرمایا، یہ تو آپ نے مثال بیان فرمائی ہے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ غالب، بے شک اللہ کی جو کموڈٹی ہے دس از ویری ایکسپینسو، یعنی اللہ کی ایکسپینسو، اللہ کی کموڈٹی کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنت، اللہ کی کموڈٹی جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ کی کموڈٹی ایکسپینسو ہے، مطلب ہے کہ وہ قربانیاں کا تقاضا کرتی ہے، محنت کا تقاضا کرتی ہے، صبر کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کے لیے انسان کو حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، جو حلال ہیں صرف ان کی طرف جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اسے مخاطب بھی فرمایا تیری کیا شان ہے، ویسے تم کھا پی رہے ہو، آزادی سے اڑ رہے ہو ویسے، اور تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش میں تمہاری طرح ہوتا کہ میں اس حساب کتاب سے بچتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور خوف خدا سے اکثر آپ روتے تھے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سو کی ٹہنی کی طرف ہوتے تھے، اتنا ان کے اندر جو تھا وہ خوف ہوتا تھا، اور فرماتے تھے کہ کاش میں کسی مسلمان کے بدن میں ایک بال ہوتا، اور اس بال سے کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ پوچھ کچھ نہیں ہوتی، اور یا میں ایک جانور ہوتا کہ جانور کو لوگ کھا لیتے۔ بس اسی طریقے سے حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ میرے ہاتھ میں دیتا آ رہی تھی، پھر لے کے واپس دیتی چلے گئی، ڈمی پہ ہاتھ۔ Go ahead, ڈاکٹر صاحب، go ahead. میں نے میوٹ کر دیا ان کو، go ahead. اوکے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے سر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آج کل حضرت عمر کے وصال کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں، جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خوف تھا۔ ایک تو حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا
कि मेरा नाम मुनाफिकीन पे तो नहीं आपके पास जो रजिस्टर है। देखें, और दूसरा अपने बेटे से कहा कि आप मेरा रुखसार जमीन पे रखते, जुबान जमीन पे रुखसार रखने का मतलब क्या है कि ये आजी और ह्यूमिलिएशन की अलामत है कि अल्लाह ताला शायद मेरे हाल पे रहम करे, उस वक्त मुझे बख्श दे और मुझे अजाब से जो है वो बचाए। तो भाई अब ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सहाबा किराम हैं, वो उनके अंदर खौफ खुदा होता था। और ये खौफ खुदा जो है ये की है, ये चाबी है तमाम अच्छे अमाल। इंसान ज़ाहिरी तौर पर रिचुअल्स कर रहा है, अच्छे अमाल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर खौफ खुदा नहीं है। खौफ खुदा नहीं है तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा इकराम बैठे थे, अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मुझसे कौन ऐसी बातें लेगा जिन पर अमल करेगा या दूसरों तक पहुंचाएगा कि उन पर वो अमल कर ले, कौन है ऐसे। तो अबू हुरैरा ने हाथ उठाए, या रसूल अल्लाह, मैं लेता हूँ। पहली बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई, नसीहत जो फरमाई, वो क्या फरमाई थी, इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदन नास। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया उनसे बचो, उनसे बचो। अगर तुम उनसे बचोगे तो तुम इंसानों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार। ये फरमाया नहीं कि आप ज्यादा नवाफिल पढ़, ठीक है नवाफिल की फजीलत बताई गई है बहुत माशाल्लाह, आपके इशराक है, तहज्जुद है, अवाबीन है, चाश्त है, बहुत से मतलब है कि नवाफिल है और वो पढ़ने चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो नसीहत फरमाई, इत्तकिल महारिमा, उन बातों से बचो कि जिनको अल्लाह ताला ने हराम करा दिया, और अगर तुम उनसे बच गए तो फरमाया आबदन नास से तुम इंसानों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार इंसान हो। क्योंकि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करना ये इबादत है। इस नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, बुरे ख्यालात से बचना, अपनी जुबान की हिफाजत करना, ये भी इबादत है, हराम माल से अपने आप को बचाना, देयर ऑल एक्ट्स ऑफ मतलब इबादत, वर्शिप है। क्योंकि जो काम भी अल्लाह की रजा के लिए किया जाए वो इबादत है वैसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको नसीहत फरमाई। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वो इंसान जो अल्लाह के सामने खड़े होने के हिसाब से और डर से उसने खौफ का मुजाहरा किया, उसको अल्लाह ताला 2 बागात अता फरमाएगा जन्नत के अंदर। ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि 2 बागात का मतलब यह है कि एक तो उनका अपना बहुत बड़ा बाग होगा, जो उनकी फैमिली के लोग उसके अंदर रहेंगे वैसे, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बाग अल्लाह ताला उसको देगा कि जो उसके विजिटर्स, मुलाकाती, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब मिलने के लिए आएंगे तो उनके लिए एक दूसरा बाग हो, वहां पर उनको वो मतलब है कि एंटरटेन करेंगे। फिर तुम अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी नेमतों और कुदरतों का इनकार कर सकते। ज़वाता अफनान, अफनान कहते हैं किसको, उसको घड़ी गहनी और हरी भरी जो मतलब है शाख होती है, टहनी होती है, उसकी वजह से। तो यानी उन दोनों बागात के अंदर जो दरख्त होंगे वो हरे भरे होंगे और ग्रीन होंगे और बहुत ही दिलकश होंगे, दिल को लुभाने वाले, इंसान की निगाहों को मतलब है कि ठंडा करने वाले होंगे। ये ज़वाता अफनान, वो दोनों क्या होंगे, उनके अंदर घनी शाखें होंगी, डीप ट्रीज होंगे। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी कुदरतों और नेमतों का इनकार करोगे। फीहिमा ऐनान तजरियान, उसके अंदर 2 चश्मे होंगे जो बह रहे होंगे। और चश्मा जो है
وہ انسان کی نفسیات کے اندر صاف اور شفاف پانی باغ کے اندر ہو تو وہ اس مطلب ہے کہ منظر کو انوائرمنٹ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے. یعنی وہ پانی صاف و شفاف بہ رہا ہوگا اور جنتیوں کے لیے یعنی دونوں جو باغات ہیں وہاں پر چشمے ہوں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی جو ہے فرمائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر تم اے انسانوں اور جنات کون کون سی اللہ کی نعمت اور قدرتوں پر انکار کر سکتے ہو. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. جی ہم لوگ زوجان کا معنی ترجمہ کرتے ہیں میاں بیوی، لیکن زوج کا اصل جو معنی ہے وہ ہے پیئر. جی کاؤنٹر پارٹ بھی ہے پیئر بھی ہے. ویسے تو زوجان سے مراد یہاں میاں بیوی نہیں ہے، زوجان سے یہاں مراد ہے ٹو ٹائپس. جی دو قسم کے، اور ان دونوں باغات میں دو قسم کے پھل ہوں گے. ہر پھل کی دو انواع و اقسام ہوں گے. یعنی اگر آپ کو ایک انگور دکھایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ دنیا میں انگور کھایا تھا، یہ تو اسی طرح لگتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا انگور دکھائیں گے، کھجور دکھائیں گے، جو اپنے ٹیسٹ کے اندر اپنی مطلب ہے کہ رنگت کے اندر اور حیت کے اندر کیا ہوگی وہ مختلف ہوگی. لیکن دو قسم کے مطلب ہے کہ پھل اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے. لِكُلِّ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ every fruit will have two types of it. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات بیان کیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر سکو گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. یہ کیا منظر کشی ہوگی. متکئین کہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے کوچوں کے اوپر. علی فرش بچھونے ہوں گے، تکیے ہوں گے جن کے اوپر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یعنی they will be sitting comfortable، آرام سے اور ریلیکس ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا. بطائنها من استبرق اور بطائن سے مراد یہ ہے کہ استر جو اندرونی اس کی کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے. جسے آپ کپڑا پہنتے ہیں باہر سے کچھ اور ہوتا ہے اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. بطائنها من استبرق اور اندر سے وہ کیا ہوں گے، وہ ریشم کے. وہ بچھونے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ اندر سے ریشم کے ہوں گے اور وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو کیا حال ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ اور جنا یجنی کے معنی ہے پک اپ کرنا، جی کسی چیز کو اٹھانا. اور دونوں جو جنتیں ہیں باغات ہیں، دان ان کے فروٹ لٹک رہے ہوں گے کہ جنتی کو اٹھنے کی زحمت نہیں ہے. ہاتھ کریں گے تو فروٹ نیچے آ جائے گا. اور یہ تمام باغات کے اندر مطلب وہ بیٹھے ہوں گے اور سورج کی تپش نہیں ہوگی، منور ہوں گے اور گرمی نہیں ہوگی. وہاں پر اچھا ماحول ہوگا، ہریالی ہوگی، سبزی ہوگی. وہاں پر کیا ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے صاف و شفاف پانی کے، جو انسان کی نگاہوں کو مطلب ہے کہ تر و تازہ کریں گے. اور ان کا دل کرے گا تو فروٹ کے لیے ہاتھ ایسے کریں گے، اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جنرل جنت دان دے آر گوئنگ ٹو بی ان اے ویری ایزی ریچ. ان کو وہ پکڑ لیں گے اور ان کو وہ اٹھا لیں گے. ویسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کر سکو گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ اور ان کے اندر ایسی جنتی خواتین ہوں گی. قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں نگاہ کو، آنکھ کو، ٹھیک ہے. قاصر
کہتے ہیں جس کو شارٹنس کو. اب یہ ہے کہ نگاہوں کی مطلب ہے کہ وہ ان کے اندر کیا ہوگی کہ نگاہیں ان کی نیچے ہوں. یہ نگاہوں کا نیچے ہونا مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ حیا، عفت، پاکدامنی اور عصمت کی علامت ہے. اور قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، مسلمانوں کو کیا فرمایا؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. عورتوں کو کیا فرمایا؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو یہ جو جنتی خواتین ہوں گی، یہ ان کی پہلی کوالٹی کیا ہوگی؟ حیا اور عصمت اور عفت. اور ظاہر ہے کہ جو حیادار خواتین ہوں گی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں وہ مقام تھا. اور جنہوں نے دنیا میں حیا اور شرم کا لحاظ نہیں کیا ہوگا، وہ کیسے مستحق ہوں گے؟ جنہوں نے خود گناہ کے اندر مبتلا ہوئی، دوسروں کو گناہ کے اندر مبتلا کیا، ہاں انہوں نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، ان کا رویہ چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس کے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پاکیزہ خواتین کو ان جنتیوں کی صحبت عطا فرمائے کہ جن کے اندر شرم و حیا ان کی جو ہے وہ کوالٹی ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان سے پہلے ان کو نہ تو کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا. یعنی وہ جنات اور انسانوں کے نکاح کے اندر وہ نہیں آئی ہوں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اس کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو جنات نیک ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے گا. لیکن اس کے اندر فرق ہوگا کہ جو جنتی انسان ہوں گے ان کے ساتھ مسلمان پاکیزہ خواتین ہوں گی، اور جو جنتی جنات ہوں گے ان کے ساتھ پاکیزہ خواتین جنات میں سے ہوں. یہ ان کا جو ہے بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا. تو اب ہم نے دعوت دی تھی جناب ڈاکٹر حیان صاحب کو. فریض بھائی آپ چیک کر لیں وہ آ گئے. نہیں ابھی تک نہیں آیا ڈاکٹر صاحب. اچھا تو ہم اس تھوڑی ایک آدھ کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا تم لوگ انکار کر سکو گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ خواتین کی ایک دوسری کوالٹی بیان فرمائی ہے. کیا ہے؟ یاقوت والمرجان. یاقوت کہتے ہیں ہیرے کو، اور مرجان کہتے ہیں موتیوں. یعنی ان کی پیورٹی، ان کی عفت کی اور ان کے حسن و جمال کی یہ مثال ہوگی کہ وہ ہیرے، جواہرات اور موتیوں کی طرح ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم اور اس کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ رکوع کا اختتام ہو رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سوال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا. ویسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا کوئی اگر نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا کیا ریوارڈ ہونا چاہیے؟ اس کا ریوارڈ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے جو انعامات جن کی اب تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی ہے، یہ جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا قیامت والے دن، یہ اس لیے ہوگا کہ
ایک شخص نے روزہ رکھا ہوگا صرف اللہ کو خوش کرنے کے، ایک شخص نے زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ خیرات کیا ہوگا اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے اس صدقے کو قبول فرمائے گا اور اس کی وجہ سے میرے مال کے اندر پاکیزگی آئے گی، اور اس کو یہ لالچ اور یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا زکوٰۃ تو میرے مال کے اندر کمی آئے گی۔ جس نے فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے اور اپنے آرام کو قربان کیا تھا، ویسے جن کے پاس حلال اور حرام دونوں اویلیبل تھے، حرام کے زیادہ چانسز تھے، انہوں نے حرام کو چھوڑ دیا تھا، حلال کو اختیار کیا تھا، اور حلال کو اختیار کرنے کے لیے ان کو 10 میل جانا پڑا، اور حرام ان کے سامنے تھا، چند منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن انہوں نے 10 میل جانا اور آنا قبول کیا، لیکن حرام سے انہوں نے پرہیز کیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے ریکارڈ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر محفوظ ہوگی، ان کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکے گا، ان کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے گا قیامت والے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ انسان نے دنیا میں جو مشقت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا حلال کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا احسان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو احسان کے بدلے میں احسان ہی عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، ویسے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کو کور کر لیا گیا ہے شہوات کے ساتھ، یعنی وہ ڈھال بن گئی ہے جہنم کے ساتھ، کیونکہ انسان نے مطلب ہے کہ اگر شہوات کی کو فالو کر لیا، ویسے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور نفس کو برائیوں سے بچا تو جنت اس کا ڈیسٹینیشن ہوگی۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو کور کر لیا گیا ہے، شیلڈ بنا گیا ہے کن چیزوں سے؟ مکارہ، فرام دوز تھنگز which are unpleasant۔ سردی کے اندر اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ لحاف سے اٹھ کر باہر نکل کے نماز کے لیے ٹائم دینا، یہ انپلیزنٹ تھنگ ہے، انسان کی کمفرٹ ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، میں تھکا ہوں، میں کام سے آیا ہوں، مجھے ریسٹ چاہیے، مجھے ریلیکسیشن چاہیے، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ فلانا ڈرامہ چل رہا ہے، اس کو میں نے دیکھنا ہے۔ ویسے جی عصر کے وقت میں کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ تمام مکارہ جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے، نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جنت کے اندر انسان کے لیے لے جائیں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ جو باتیں بتائی ہیں وہ حق ہیں، یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات عطا فرمائے۔ یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 61 جو ہے، اس کی پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے زندگی کا، قبر میں اور حشر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔